قابل احترام میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، ہم بڑی خوش نصیب امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑے احسانات فرمائے۔ یہ امت بڑی سعادت والی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں کا سردار امت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کامیابی، اصلاح اور ہدایت کے لیے جو دین عطا فرمایا، وہ دین بھی تمام دینوں کا سردار دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے وہ دین عطا فرمایا جو کامل، اکمل اور مکمل دین ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور وہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، پسند فرما کر اللہ نے اس امت کی ہدایت کے لیے عطا فرمایا۔ تو یہ دین میری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب نازل فرمائی، جسے قرآن کریم اور فرقان حمید کہا جاتا ہے، یہ کتاب بھی تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدی للعالمین بنایا، یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ اس امت کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اللہ نے نبی بھی وہ عطا فرمائے جو تمام نبیوں کے سردار نبی ہیں، جو امام الکونین اور امام الثقلین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ اور پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ خصوصیات عطا فرمائی، وہ معجزات عطا فرمائے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید فضیلت اور مزید مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے خاص احسانات اور اللہ کے خاص کرم میں سے معراج کی وہ سعادت ہے، معراج کا وہ انعام ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، جو اکثر اقوال کے مطابق رجب کے مہینے میں 27ویں رجب، جو 2-3 دن پہلے، بلکہ 2 دن ہی پہلے جو رات گزری، 27ویں شب جسے کہا جاتا ہے، معراج کی رات کے جب اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نیند اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا، مجھے آ کر حضرت جبریل امین نے آ کر بیدار کیا، اور پھر اس کے بعد 3 شخص میرے پاس آئے اور مجھے حرم میں لٹا دیا گیا، اور ان کے پاس ایک تشت تھا جو سونے کا تھا۔ سونے کے تشت میں حکمت اور ایمان سے پر تھا، وہ اس کے اندر حکمت تھی، اس کے اندر ایمان تھا۔ ان 3 اشخاص نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر اس کے بعد میرے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا، آب زمزم سے صاف کیا، اور پھر میرے سینے کے اندر حکمت اور ایمان کو بھر دیا، اور اس کے بعد میرے سینے کو اپنی جگہ پر دوبارہ اسی طرح کر دیا گیا۔ اسے شق صدر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کا یہ عمل ہوا، جو بچپن میں بھی ایک دفعہ ہوا، نبوت ملنے سے پہلے بھی ہوا، اور اس معراج سے کی سعادت اور اس معجزہ ملنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے شق صدر کا یہ واقعہ رونما فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد مجھے ایک براق پر سوار کیا گیا، اور حضرت جبریل امین کی معیت میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، آنن فانن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی تک پہنچ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے مسجد اقصی میں اس وقت تمام انبیاء اکرام
को हाज़िरी का हुक्म था। अल्लाह जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर हैं। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया इकराम को मस्जिद अक्सा में जमा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया इकराम मस्जिद अक्सा की सफ़ों में मौजूद हैं। तमाम सफ़े पुर हैं। कमोपेश 1.25 लाख अंबिया इकराम, तमाम जलील क़दर अंबिया इकराम सफ़ों में मौजूद हैं, लेकिन इमामत की जगह खाली है। किसी को इजाज़त नहीं है कि वो मुसल्ले पर आगे बढ़कर अंबिया इकराम की इमामत करवाएं। इंतज़ार हो रहा है कि अल्लाह का हुक्म आएगा, अल्लाह की तरफ से किसे ये शरफ मिलेगा कि जो आगे बढ़कर मुसल्ले पर खड़े होकर अंबिया इकराम की इमामत करवाएं। मेराज का ही मौका है। इतने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर हज़रत जिब्रील अमीन पहुँचते हैं। तमाम अंबिया इकराम की मौजूदगी में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अमीन ने मुसल्ला रसूल तक पहुँचाया, इमामत की जगह तक पहुँचाया। या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है, ये तमाम अंबिया इकराम मौजूद हैं, आपने तमाम अंबिया इकराम की इमामत फरमानी है, तमाम अंबिया इकराम को नमाज पढ़ानी है। हमारे नबी के मौजज़ात और करामात सबसे निराले। अब जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलील क़दर नबी मौजूद हैं। लेकिन हमारे नबी की ये शान, ये मकाम और ये मर्तबा कि अल्लाह के हुक्म से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, मुसल्ले पर खड़े होते हैं और तमाम अंबिया इकराम को नमाज पढ़ाते हैं। और अल्लाह ने इस मौके पर हमारे नबी को इमामुल अंबिया का लक़ब अता फरमाया। तो हमारे नबी तमाम नबियों के भी इमाम नबी, तमाम नबियों के सरदार नबी। हम वो खुश नसीब उम्मत हैं कि अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए कुरान भी तमाम किताबों का सरदार बनाकर उस कुरान को नाजिल फरमाया, उम्मत को भी तमाम उम्मतों का सरदार बनाया, और अल्लाह ने हमारे नबी को भी तमाम नबियों का सरदार नबी बनाया। हज़रत जिब्रील अमीन के साथ सातों आसमानों से होते हुए ऊपर अल्लाह के हुक्म से पहुँचते हैं। सिदरतुल मुंतहा की सैर कराई गई, बैतुल मामूर दिखाया गया, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मुशाहिदात करवाए गए, कुछ जगहें दिखाई गई। मुख्तलिफ रिवायात में कई जगहें आती हैं, उनमें से एक जगह के एक मुशाहिदे के बारे में आज हम जिक्र करके अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जिब्रील अमीन के साथ हूँ। मैंने देखा कि मुझे कुछ ऐसे लोग नज़र आए कि जिन लोगों के सर पत्थर से कुचले जा रहे हैं, पत्थर उनके सर पर मारा जाता है और उनका सर कुचला जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा वो सर उसी तरह बन जाता है, फिर फरिश्ते उसके सर पर पत्थर मारते हैं, उन लोगों के सर पर फिर पत्थर को मारा जाता है, और वो इतना खतरनाक पत्थर होता है कि उन लोगों का सर फिर कुचला जाता है। ये आलम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो हज़रत जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं जिनका सर पत्थर से कुचला जा रहा है? जवाब में हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं, आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती किया करते थे, जो नमाज में काहिली किया करते थे, जो सोते रह जाया करते थे। नमाज को छोड़ने वाले, नमाज में सुस्ती करने वाले ये लोग हैं। अल्लाहु अकबर, कितना वो दर्दनाक मंजर होगा, कितनी तकलीफ का वो आलम होगा। कह देना आसान है कि सर पत्थर से कुचला गया, कितनी तकलीफ होगी। फिर दोबारा थोड़ी देर में अपनी जगह पर ठीक, दोबारा फिर पत्थर से कुचला जाता है। जिस तरह इंसान हर दिन नमाज को तर्क करता है, एक के बाद दूसरी नमाज को छोड़ता है, तो मेराज के मौके पर यह मुशाहिदा कराकर उम्मत को यह तालीम दी गई कि और जो इसकी सज़ाएं अपनी जगह पर, लेकिन ये सज़ा भी कितनी सख्त है, कैसी सख्त वईद है कि बार बार सर कुचला जाएगा, उसकी तकलीफ़ क्या होगी। दोबारा अल्लाह के हुक्म से सर अपनी जगह पर ठीक हो जाएगा, दोबारा फिर कुचला जाएगा। मालूम यह हुआ कि नमाज का छोड़ना
یہ ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کا سبب ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، یہ نماز ہماری پہچان ہے، یہ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس نماز کے بغیر ایمان والے کی پہچان نہیں ہے۔ اس نماز کو اللہ نے مومن کا معراج بنایا ہے۔ یہ نماز ہم پر لازم اور فرض ہے، ہر حال میں نماز کو ہم پر فرض کیا گیا۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی عذر ہے، پھر بھی نماز کو منع نہیں، حکم ٹالا نہیں گیا، بلکہ فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لو۔ بیٹھ کر نماز اگر ادا نہیں کر سکتے، تکلیف ہے، تو فرمایا لیٹ کر ادا کرو، لیکن نماز کو ادا کرنا ہے۔ اگر لیٹ کر بھی مزید اٹھا نہیں جاتا تو اشاروں سے نماز ادا کرو، لیکن نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ہم پر لازم ہے، نماز ہم پر فرض ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہماری روحانی کیفیت اسی لیے کمزور ہے کہ آج ہم نماز کی پابندی نہیں کر رہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے۔ اس لیے آج کا انسان بیچارہ بے سکون نظر آتا ہے، آج کا انسان بیچارہ بے برکتی کا رونا روتے نظر آتا ہے۔ کاروبار میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، زندگی میں کشمکش ہے، عجیب حالات ہیں۔ ہر انسان بیچارہ مختلف قسموں کے معاملات اور مختلف قسموں کے مسائل کا شکار ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے پابند تھے، انہوں نے کسی بھی حال میں کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دم اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ وہ جب بھی اللہ سے مانگا کرتے، اللہ ان کی مرادوں کو پورا کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ نماز کے پابند تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہماری زندگیوں میں بھی حالات آیا کرتے تھے، مشکلات آیا کرتی تھی۔ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی بھی مسائل آیا کرتے تو سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے، اپنی جبینوں کو اللہ کے حضور جھکایا کرتے، اور نفل ادا کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمارا مسئلہ حل فرما دے، یا اللہ بیماری میں شفا عطا فرما دے، یا اللہ فلاں مسئلہ دور فرما دے، پریشانی کو دور فرما دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابھی ہاتھ ہم اپنے چہروں پر پھیر نہیں پاتے تھے، اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ نماز کے پابند تھے، وہ ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے والے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ منظر اور مختلف قسموں کے یہ مناظر دکھانے کے بعد حضرت جبریل امین کی معیت میں مجھے مزید آگے لے جایا گیا۔ پھر وہ مقام بھی آیا کہ اس کے بعد حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب اس کے بعد جانے کی ہمیں بھی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ مقام اعلیٰ آ رہا ہے کہ جہاں صرف آپ جا سکتے ہیں، مجھ نورانی فرشتے کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، شرف زیارت حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی وہ اللہ اور اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے واپس آتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اپنے نبی کو تو معراج کا یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا، لیکن نبی کی امت کو بھی محروم نہیں رکھا، ایک ایسا انعام عطا فرمایا جسے نماز کا انعام کہا جاتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کی جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لے کر جاؤ، یہ 50 نمازوں کا تحفہ ہے، یہ 50 نمازیں آپ کی امت ادا کرے گی، میرا قرب حاصل کرے گی، جنت حاصل کرے گی، مجھے راضی کرنے والی بنے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے آخری نبی، اللہ نے کیا انعام عطا فرمایا؟ آپ نے بتایا کہ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اے ہمارے بھائی، اے نبی، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، اللہ کے حضور جا کر سفارش کیجئے، اس میں تخفیف کروائیے۔
مشہور اور آپ نے سنی ہوئی ہے روایات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ کے حضور گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 45 کر دیا، پھر 45 سے دوبارہ گئے تو 40 کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، آخر میں 5 نمازیں بچ گئی۔ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے آخری نبی، یہ 5 نمازیں بھی امت شاید ادا نہ کر سکے، اور اللہ سے تخفیف مانگو۔ لیکن ہمارے نبی نے عرض کیا اے موسیٰ کلیم اللہ، اب اللہ کے پاس مزید اور تخفیف کم کروانے کے لیے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اور 5 نمازوں سے اور کتنا کم کرواؤں؟ یہ 5 نمازیں اللہ نے میرے نبی کے لیے، میری امت کے لیے یہ انعام مجھے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، ہم آپ کی سفارش کو رد نہیں کر سکتے تھے، ہم نے یہ 5 نمازیں تک کم کر دی ہیں، لیکن اے نبی آپ کی امت کے لوگ 5 نمازیں ادا کریں گے، لیکن میں اللہ ان کو ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ 5 نمازیں ہم ادا کریں گے، ثواب اللہ کی طرف سے 50 نمازوں کا ملے گا۔ اگر 50 نمازیں بھی فرض ہو جاتی تو ہمیں ادا کرنی تھی، لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھیے، ہمارے نبی کی شان رحیمی دیکھیے کہ 5 نمازیں ہی بچ گئی۔ 5 نمازوں کو اللہ نے اجر کے اعتبار سے 50 کے برابر قرار دیا ہے۔ 5 نمازیں ادا کریں گے، اللہ ثواب 50 نمازوں کا عطا فرمائیں گے۔ اگر میرے بھائیوں ہم یہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر پا رہے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی، اس سے زیادہ بدقسمتی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ 5 نمازیں بھی دن بھر میں ہم ادا نہیں کر سک رہے۔ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ادا ہو جائیں گی، پونے گھنٹے میں ادا ہو جائیں گی۔ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی ہم اپنے اللہ کے لیے وقف نہ کر سکیں، اس سے بڑے کوئی خسارے کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ نماز ہماری معراج ہے، یہ نماز اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی نماز سے ہم اللہ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں، اس لیے کسی بھی حال میں نماز کو نہ چھوڑا کریں۔ ہمیں اس لیے مشکل لگتی ہے کہ ہم اس کے عادی نہیں ہیں، ہم نے عادت نہیں بنائی، ہم نے چونکہ پابندی نہیں کی ہے۔ ہم روزانہ صبح ڈیوٹی پر جاتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں، دکانداری کے لیے جاتے ہیں، وقت پر اٹھتے ہیں، ناشتہ وقت پر ہوتا ہے، وقت پر پہنچ جاتے ہیں، اور کوئی مشکل بھی نہیں لگتا کیونکہ ہم نے اس کام کو عادت بنا لیا۔ جس کام کو عادت بنا لیتے ہیں وہ کام مشکل نہیں رہتا۔ آج چونکہ ہم نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، نماز کو اپنی عادت کا حصہ نہیں بنایا، اس لیے میرے بھائیوں نماز ہمیں مشکل محسوس ہوتی ہے، اس لیے ہم نماز ادا کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پابندی کر کے دیکھیے، نماز کا معمول بنا کر دیکھیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانیاں ہوں گی۔ تو نماز یہ ہمارے لیے لازم اور فرض ہے۔ یہ جو واقعہ معراج کا موقع گزرا ہے 27ویں شب، یہ اس شب کو اللہ نے ہمیں انعام عطا فرمایا تھا کہ جس نماز میں اللہ تعالیٰ نے ساری کامیابیاں رکھی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ہم یہ پختہ عہد اور نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نہ صرف ہم نے پابندی کرنی ہے بلکہ اپنی مستورات کو بھی پابند بنانا ہے۔ اگر ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر کا ماحول اچھا رہے، اسلامی ماحول ہو، ہمارے گھر پر اللہ کی رحمتوں کی آبشاریں برسیں، برکتوں کا نزول ہو، اور اللہ ہماری محرومیوں کا ازالہ فرما دیں، اللہ ہمیں سکون و اطمینان اور راحت کی دولت عطا فرمائیں، تو پھر ہمیں اپنی جبینوں کو اللہ کے حضور جھکانا ہوگا، ہمارے گھر کے اندر نمازوں کا اہتمام کروانا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ مساجد جو اللہ کا گھر ہیں، ان مساجد کو جو آباد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں کو آباد فرماتے ہیں۔ جس علاقے کی مسجد جتنی زیادہ آباد ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اللہ اس علاقے پر اپنی خیروں کا نزول فرماتے ہیں، اتنے ہی اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ یہ
مسجد ہے، اس مسجد کو آباد کرنا میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری ہے، یہ زیر تعمیر ہے، اس مسجد کی تعمیر بھی میری اور آپ کی اہلیان علاقہ کی خصوصاً ذمہ داری ہے، اور مسجد کو آباد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ماشاءاللہ یہ مدرسہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، ہمارے بھائی مولوی زاہد صاحب ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حافظ عمران صاحب، دیگر اور احباب ہیں جو الحمدللہ مسجد کو بھی لے کر چل رہے ہیں، مدرسے کے نظام کو بھی چلا رہے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے سارے حالات ہیں، مہنگائی کا دور ہے، یہ عارضی طور پر یہ کچھ حصہ مسجد کے لیے بنایا گیا، مستقل مسجد کی تعمیر باقی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے گھر کو اگر ہم بنائیں گے اللہ ہمارے گھروں کو بنا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے گھر میں ایک اینٹ بھی لگا دی، ایک اینٹ بھی اللہ کے گھر میں لگائی، جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اس دن وہ اینٹ بھی اللہ کے حضور گواہی دے گی، یا اللہ مجھے آپ کے فلاں ابن فلاں بندے نے تیرے گھر میں لگایا تھا۔ وہ ایک اینٹ بھی گواہی دے گی، وہ میٹیریل گواہی دے گا، وہ سیمٹ گواہی دے گا، وہ سریا گواہی دے گا، جو بھی ہمارا میٹیریل اللہ کے گھر میں لگے گا، جو ہمارا مال اللہ کے گھر میں لگے گا، یہ مال اللہ کے حضور گواہی دے گا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو ایک تو عرض یہ ہے کہ بھائی انشاءاللہ یہاں پر اب مستقل ہر جمعہ بھی ہوا کرے گا، اور اب اس مسجد کی تعمیر کی فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی سی طاقت کے بقدر کوشش جاری رکھیں، قطرہ قطرہ سمندر، اسی طرح کام ہوا کرتا ہے۔ آج اللہ نے اتنا کام کروا دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے گا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا مال اللہ کے گھروں میں لگ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اس مسجد میں پھر جب تک نمازیں ہوتی رہتی ہیں، وہ انسان جس نے اپنا مال اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگایا، اب یہ تو اپنی زندگی مکمل کر کے دنیا سے چلا جائے گا، ہر انسان نے جانا ہے، یہ قبر میں اس کو سلا دیا جائے گا، لیکن اس نے اپنا پاکیزہ مال اللہ کے گھر مسجد میں مدرسے میں لگایا تھا۔ فرمایا اب اس مسجد میں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، مدرسے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ فرمایا جتنا ثواب نماز پڑھنے والے کو مل رہا ہے، قرآن پڑھنے والے کو مل رہا ہے، اللہ برابر کا ثواب اس انسان کو بھی عطا فرمائیں گے جس نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہوگا۔ فرشتے نیکیوں کے انبار لے جا کر اس کو دیں گے، وہ حیران ہوگا کہ میری نیکیاں اتنی تو نہیں تھی، یہ کہاں سے اتنا ثواب آ گیا؟ فرشتے بتلائیں گے تم نے جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا، مسجد و مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیا، اب وہاں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قال اللہ و قال الرسول پڑھا جا رہا ہے، جتنا ثواب اللہ نے ان کو عطا فرمایا برابر کا ثواب اللہ نے تمہارے کھاتے میں بھی لکھ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ یہ مال فانی نہیں ہوتا بلکہ باقی رہ جاتا ہے قیامت تک کے لیے۔ کل من علیہا فان، ویسے تو ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہماری یہ دنیا کے جتنے بھی نقشے نظر آ رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن وہ مال صدقہ جاریہ بن جائے گا جو مال اللہ کے گھر میں لگے گا۔ تو اس لیے بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ یہ مسجد و مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیں۔ اسی طرح الحمدللہ باوجود اس کے کہ تعمیرات کم ہیں، کمرے کم ہیں، لیکن ماشاءاللہ مولوی زاہد صاحب کی بڑی محنت ہے جو یہاں پر بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں، بچیوں کو ان کی اہلیہ پڑھا رہی ہیں۔ تو اہلیان علاقہ سے بھائی گزارش ہے کہ آپ حضرات کے لیے آسانی ہے کہ آپ کے علاقے میں مدرسہ قائم ہو گیا، لہٰذا اپنے بچوں کو قرآن کی دولت سے محروم نہ رہنے دیں، اپنے بچوں کو بھی بچیوں کو بھی یہاں مدرسے میں بھیجا کریں۔ ماشاءاللہ اب تک کی جو کارگزاری ہے، جو بچے یہاں پڑھنے آ رہے ہیں، نہ صرف انہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے تجوید کے ساتھ، بلکہ الحمدللہ ان کی اخلاقی تربیت پر بھی توجہ دی جا رہی ہے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ بھئی مولانا زاہد صاحب، دیگر ان کے ساتھ جو اور ساتھی کام کر رہے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں اور تعاون بھی کیا کریں۔ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے درجے میں یقیناً وسائل کی ضرورت ہے، خود مخود کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرماتے ہیں وہ اپنا مال اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین
اس مسجد کی جلد سے جلد اللہ تکمیل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید اور آگے بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ مولوی زاہد صاحب کی اور ان کے ساتھی اور جو ہیں سب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔